السلام علیکم بچوں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسماعیل میرٹھی ہیں، میرٹھ میں پیدا ہوئے، محمد اسماعیل ان کا نام تھا، اور یہ جو اسماعیل ہے ان کا تخلص ہے، یعنی شاعری میں انہوں نے اس نام کو استعمال کیا ہے۔ آگے دیکھیں تو ان کی جو نظم ہے جو ہمارے سبق میں شامل ہے اس کا نام ہے ایک پودا اور گھاس۔ آپ دیکھیں، ہم اردو میں پودا نہیں لکھتے، ہا کے ساتھ دا اور ہا دھا، ہندی میں جیسے ہم پودا لکھتے ہیں اردو میں ہم پودا لکھتے ہیں، اور پڑھتے بھی پودا ہیں، پودا نہیں پڑھتے ہیں۔ بچوں، اسماعیل میرٹھی کی خاص بات ہے، انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اور ان نظموں کو انہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ان کی نظموں سے ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ملتی ہے، ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کی نظموں کا مقصد ہماری عادتیں سدھارنا بھی ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے تعلیم اور تربیت دونوں کام انجام دیتے ہیں اپنی نظموں اور اپنی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے ذریعے۔ ان کا شمار جو ہے ان اہم شاعروں میں ہے، جیسے الطاف حسین حالی کا آپ نے نام سنا ہے، شبلی نعمانی ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے اپنی شاعری کو بڑے لوگوں، بچوں کے لیے ایک ذریعہ بنایا تربیت کا، کہ ہم ان کو سدھاریں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے، اچھی عادتیں پیدا کریں گے اور بری عادتوں کو ختم کریں گے، زندگی کے اہم سبق دیں گے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے اچھا انسان بنتا ہے اور عزت والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو جیسا کہ نام سے معلوم ہو رہا ہے، اس میں دو کردار ہیں، اس نظم کے اندر دو لوگ ہیں، ایک پودا ہے اور دوسرا گھاس ہے۔ گھاس آپ جانتے ہیں، اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ بڑی آسان زبان ہوتی ہے اسماعیل میرٹھی کی۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق۔ گھاس کہتی ہے اے میرے دوست، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک پودا اور گھاس آس پاس ایک ہی مٹی میں پیدا ہو گئے، کسی نے وہاں پودا لگا دیا کسی کام کے لیے، اور وہیں پر گھاس اگائی جو اپنے آپ اگایا کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں گھاس کو کوئی جان بوجھ کر نہیں اگاتا ہے، یعنی گھاس سے کوئی پھل یا کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جو استعمال میں لائی جائے۔ تو گھاس کہتی ہے میرے دوست، اس دنیا کا، اس جہان کا، اس دنیا کے لوگوں کا کیا انوکھا طریقہ ہے، راستہ ہے، عادت ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات۔ پودا کہہ رہا ہے ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، کہ میں اور تم ذات کے طور پر ایک ہی ذات ہے، تم بھی درخت میں تمہاری گنتی ہے، اور میں بھی ایک پلانٹ ہوں، درخت کا ٹکڑا ہوں، درخت کا حصہ ہوں، یعنی ہم دونوں ایک ہی ذات کے ہیں۔ لیکن یہ کیا فرق ہے کہ اور ایک ہی قدرت سے ہم دونوں کی زندگی ہے، ہم دونوں کی زندگی، ہم دونوں کا مالک، پیدا کرنے والا، اور وہ تمام چیزیں جس سے تم زندہ رہتے ہو انہی کی وجہ سے میں زندہ رہتا ہوں۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی۔ بھئی زندگی گزارنے کے لیے پودے کو کیا چاہیے؟ مٹی چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، روشنی چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں جو تمہارے لیے بنی ہیں وہی میرے لیے بنی ہیں، ہم دونوں کے لیے یکساں، ایک جیسی، یکساں، یک ایک۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر۔ لیکن یہ سب چیزیں جو میں نے گنائی ہیں، پودا کہہ رہا ہے، گھاس کہہ رہی ہے پودے سے کہ پودے یہ جو ساری چیزیں میں نے تجھے گنائی ہیں، دیکھ سب ایک ہے نا، لیکن اب فرق کہاں آتا ہے؟ دیکھ، تجھ پہ لوگ عنایت کی نظر رکھتے ہیں، تجھے عزت زیادہ دیتے ہیں، تجھے زیادہ مرتبہ دیتے ہیں، تجھے سنبھال کے رکھتے ہیں، تیری پرورش اچھے سے کرتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے تو جڑ کھود کر پھینک دیتے ہیں۔ گھاس کو جڑ نہیں کھود کر پھینکیں گے تو دوبارہ اگاتی ہے، اسی لیے لوگ گھاس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو گھاس کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ سائنس میں پڑھیں گے کہ اگر گھاس کو آدھا کاٹا جائے، نیچے تک کاٹ دیا جائے، لیکن وہ پھر اگاتی ہے۔ گھاس کے اندر یہ صفت اللہ نے رکھی ہے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے ہاں تو دوبارہ وہاں پیدا نہیں ہوگی۔ گھاس اور شکایت کر رہی ہے، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، یہاں مطلب یہاں، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔
اگر کوئی جڑ سے کھود کر بھی نہ نکالے تو مجھے گھوڑا گدھا یہ سب جانور ہیں مجھے پھیلنے کہاں دیتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں، کھا کھو کر مجھے ختم کر دیتے ہیں۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ اور یہی اگر تیرے ساتھ ہو اے پودے، اگر یہی تیرے ساتھ یہ عمل ہو، کوئی جانور تجھ پر آئے اور منہ ڈالے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے، ڈنڈے سے اسے بھگا دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پودا وہ پودا سمجھیں جو باغ کے اندر ہے، جس کے اوپر پھول ہے یا پھل ہے، یا وہ گیہوں وغیرہ یا اس طرح کا پودا ہے جس سے کوئی غذا ملنے والی ہے۔ آگے کہتا ہے، شکایت اس کی جاری ہے، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔ اے میرے دوست مجھے اس کا کچھ پتہ بتا، اس کا کچھ راز بتا، تاکہ میں بھی کچھ ایسا کر لوں یار کہ مجھے بھی لوگ پسند کریں، مجھے بھی لوگ پیار کریں۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، پھر کیا ہوا؟ پودے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، بیجا بے وجہ جائز نہیں ہے تیری یہ شکایت اور گلا۔ ہاں، سر ہلا کے کہا، سن کیوں تیری یہ شکایت جائز نہیں، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، کوئی فرق۔ تمیز کا مطلب یہاں فرق، ارے مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ لوگوں کی نگاہ میں اور تو ایک جیسے ہیں، بس فرق کس چیز سے آیا کہ میرے پاس مجھ سے جو سایہ ملتا ہے اور مجھ سے جو میوہ ملتا ہے نا، بس لوگوں کو اس کی عزت ہے، لوگوں کو یہ عزیز ہے، اس وجہ سے لوگ مجھے عزت دیتے ہیں۔ مجھے عزت نہیں دے رہے، سائے کو اور میوہ پھل جو مجھ سے ملنے والا ہے نا، اس کی عزت ہے۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے۔ ہاں، ایک دن آئے گا جب میں اس قابل ہو جاؤں گا، میرے سائے میں بیٹھیں گے، مجھ سے پھل کھائیں گے، جب میرے اوپر پھل آئیں گے۔ اور ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ ارے بھائی، اے گھاس، عزت کا صحرا، عزت کا تاج یہاں اس کو ملتا ہے، اس کے سر پر بندھتا ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اسی کو یہاں عزت ملتی ہے۔ یہاں کیا دکھایا گیا؟ پودا اور گھاس کے بیچ میں بات چیت دکھائی گئی ہے، ڈرامائی کیفیت بولتے ہیں اس کو۔ دو کردار بنا دیے، پودا اور گھاس دونوں کی بات چیت دکھا دی تو ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہاں، ایک ڈرامے کی طرح سے ایک منظر ہمارے سامنے نظر آ گیا جہاں دو کردار آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ سبق بہت سارے ہیں، یاد رکھیں اس کائنات میں بھی تمام انسان ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان برابر ہیں، پھر ان میں ایمان والوں کی عزت ہے، اور پھر ایمان والوں میں بھی ان ایمان والوں کی اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ بہتر ہے جو جتنا زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہو، جس سے انسانیت کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جتنا زیادہ فائدہ ملتا ہو۔ آپ جانتے ہیں نا، اسی کی زیادہ عزت ہے۔ پیسہ ہو زیادہ، دولت ہو زیادہ، شہرت ہو زیادہ نہیں، تعلیم زیادہ ہو، عمل نہ ہو، وہ بھی نہیں۔ جس سے عمل اور نتیجہ جس سے اچھا ملے گا، ہاں، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جو لوگوں کے کام آئے، جو اچھے اعمال کرے، نیک کام کرے، راستے سے پتھر ہٹا دے اور راہ چلتے کی مدد کرے، راستہ بھٹکے ہوئے کی مدد کرے، غریب کی مدد کرے، تو جو نیک کام کرے گا، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کرے گا، اس کو اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اللہ کے پاس جا کر بھی اس کو کامیابی، عزت والی جنت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ عزت پانے کے لیے نہیں کرنا، کسی کی مدد اس لیے نہیں کرنی لوگ مجھے اچھا کہیں، نہیں، پھر تو اللہ کے یہاں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور اگر برے کام کریں گے، لوگوں کے کام نہ آ کر انہیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر کون ہمیں پسند کرے گا، ہے نا؟ لیکن ہمیں اس لیے اچھا کام نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہمیں اچھا کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں۔ سوال و جواب آسان ہے، سوچیں اور بتا دیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔